کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، آقا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے حرات والے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الارض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اس عظیم جماعت سے ہے جس کو ساری دنیا اہل سنت والجماعت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے معمولات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے افراد اللہ کے اولیاء سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی بارگاہوں کی حاضری دیتے ہیں اور ان کی بارگاہوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھ کر بد مذہب حضرات یہ طعنہ دیتے ہیں یا سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب جائز نہیں ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سن سکتا؟ اولیاء کی بارگاہ میں جا کر دعا کریں گے تبھی سنے گا۔ اس طریقے کے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ آئیے یہ کہاں تک سچ ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو برابر ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کو اللہ یا اللہ جیسا ماننا یہ شرک ہے۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، جس کا رواج بعد میں پڑا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا سن نہیں سکتا؟ اللہ کے اولیاء کے بارگاہ میں جا کر ہی دعا کریں گے تو وہ سنے گا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں زیادہ نہیں بلکہ ایک قرآن شریف کی دلیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ سورہ آل عمران میں مذکور ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد ماجد ہیں، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ ان کے دور میں ان کی سالی کی جو بیٹی تھی وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی، اور ان کی جو بیوی تھی ان کی عمر جو ہے 98 برس کی تھی، اور یہ بانجھ تھی، یعنی ان کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت زکریا کی عمر 120 سال اور سارے بدن کے بال سفید ہو گئے تھے۔ تو ایسی صورت میں بچے کا پیدا ہونا یہ قریب ناممکن۔ لیکن اسی دور میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کفالت میں آئی تھی، تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے لیے بیت المقدس میں ایک حجرہ فکس کیا تھا جس میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی، دن و رات عبادت میں گزارا کرتی تھی۔ اب چونکہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، جس کا تذکرہ قرآن شریف میں یوں آیا ہے، وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، یعنی مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا
اور میری بیوی بانجھ ہے یعنی بچہ جن نہیں سکتی۔ اب ایسی صورت میں امیدیں منقطع ہو رہی تھی، لیکن حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جب بھی داخل ہوتے تو وہاں بن موسم کے پھلوں کو پاتے، جس کا ذکر قرآن شریف میں یوں آیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، یعنی جب جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محراب یعنی حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں قسم قسم کے پھل پاتے۔ تو جب اس چیز کو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کہ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے دیکھا، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کی نبی نہیں، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، جس کا تذکرہ سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یعنی ہم نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر صرف مدد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جو بی بی مریم تھی یہ اللہ کی نبی نہیں، کیونکہ کوئی عورت اللہ کی نبی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی ولیہ تھی۔ تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کہ نبی ہیں، وہ بی بی مریم جو کہ اللہ کی ولیہ ہیں ان کے پاس جب جب جاتے تو وہاں کیا پاتے؟ بن موسم کے پھل پاتے۔ تو جب بن موسم کے پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ پروردگار جو بی بی مریم کے لیے بن موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، میری 120 سالہ عمر ہونے کے باوجود بھی اور میری بیوی بانجھ یعنی بچہ نہیں جن سکتی، یہ صورت ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ مجھے بچہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھنے کے بعد حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدا کو ندا دی، خدا سے دعا کی، لیکن دعا کرنے کا انداز نرالا تھا۔ 120 سالہ زندگی جو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی بیت المقدس یعنی خدا کے گھر میں عبادت کرتے ہوئے خدا کو پکارتے رہے، لیکن جب حضرت بی بی مریم کی اس غیر معمولی چیز کو دیکھنے کے بعد اب حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنے پروردگار کو بلانے کا انداز، دعا کرنے کا انداز، پکارنے کا انداز کچھ اور تھا۔ کیا تھا؟ قرآن شریف نے بہت بہترین انداز میں اس کو ظاہر فرمایا، وہ یہ ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہیں کہاں جہاں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جس حجرے میں رہا کرتی تھی وہاں جا کر اپنے پروردگار کو پکارا۔ معزز سامعین، یہاں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ 120 سال تک خدا کے گھر میں خدا کو پکارتے رہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں نماز پڑھا کرتی تھی وہاں جا کر جب بی بی مریم وہاں نہیں تھی، وہاں سے کسی ضرورت کی وجہ سے باہر گئی تھی، تو حضرت زکریا نے بی بی مریم کی عبادت کرنے کی جگہ جا کر اپنے پروردگار کو ندا دی، اے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اس کو قرآن شریف نے یوں فرمایا، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یعنی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی، اے میرے رب مجھے تو اپنے طرف سے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کو۔ تو اس سے کیا پتا چلتا؟ اللہ تبارک و تعالی سنتا ضرور ہے لیکن قبول کہاں کرتا ہے؟ جہاں اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن شریف کے آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اب آئیے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے
اولیاء کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، بدعت ہے، یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اللہ کے اولیاء کو اللہ کے مقربین مانتے ہیں، نہ کہ اللہ مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدعت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بدعت ہوتی تو حضرت زکریا کا وہاں جا کر، کہاں، حضرت بی بی مریم کے بیٹھنے کی جگہ جا کر پکارنا، یہ بھی بدعت ہوتا۔ یہ بدعت نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مسجد میں نہیں سنتا؟ یہ سوال تو حضرت زکریا پر بھی جاری ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاذ اللہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں نہیں سنتا، بی بی مریم کے بیٹھنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ سنتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے۔ آگے آیت میں آیا ہے انک سمیع الدعا، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ بس دعا قبول کہاں ہوتی ہے؟ جہاں اللہ کے مقربین ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعائیں قبول ہونے کا قوی ثبوت ہے۔ لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے اولیاء کی بارگاہ کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ زیارت کرنا شرک اور بدعت نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیتا کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں یہ حکم نافذ نہیں فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک کے نشان ہے وہاں نماز ادا کرو۔ یہ بھی شرک ہوتا، شرک نہیں ہے، خدا کا یہ حکم ہے۔ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کا بھی کیا معاملہ ہے؟ صرف طواف کعبہ کر کے واپس چلے آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، کیوں دوڑتے ہیں؟ کیا ہے وہاں؟ کیا خدا ہے؟ کیا ہے وہاں؟ خدا کا حکم ہے کہ جہاں اللہ کی مقرب بندی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں دوڑی تھی، اسی انداز میں تم دوڑو گے تبھی جا کے تمہارا حج قبول ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے مقربین ہے۔ اللہ کے مقربین کے یہاں عبادت کرنا جائز ہے، دعا مانگنا جائز ہے، اور یہ قوی ثبوت ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوں گی۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت کے جو معاملات ہیں یہ عین مطابق قرآن و حدیث ہے، کوئی شرک و بدعت یا کوئی فالتو چیز نہیں ہے۔ لہذا معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ کی زیارت کریں، یہ اچھی بات ہے اور شریعت کو پسندیدہ کام ہے۔ وہاں جانا چاہیے، بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی اللہ کے اولیاء یہ سچے ہیں، انہی سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کی بارگاہوں میں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سے دشمن ہے